بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ طلبہ، غزل کیا ہے، غزل کا مفہوم کیا ہے، غزل کا فن کیا ہے اور غزل کے موضوعات کیا ہیں، مقبولیت کا راز کیا ہے اور غزل کی زبان کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کیا ہے۔ آپ کے سامنے ہے غزل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی عورتوں سے گفتگو کرنا یا عورتوں کے متعلق گفتگو کرنا، اور فارسی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہرن کے منہ سے بوقت خوف جو دردناک چیخ نکلتی ہے اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ غزل کی تعریف کچھ یوں ہے کہ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی غزل کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں: غزل وہ صنف شاعری ہے جس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے اور ہر شعر اپنا الگ مفہوم دیتا ہے۔ اور پھر غزل کا فن ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، جبکہ باقی اشعار کا صرف دوسرا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے۔ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ اگر آخری شعر میں تخلص استعمال نہ ہو تو وہ غزل کا آخری شعر تو کہلائے گا، مقطع نہیں۔ مقطع کے لیے تخلص کا ہونا ضروری ہے، بغیر تخلص کے مقطع نہیں ہو سکتا۔ موضوعات۔ اب غزل کے موضوعات کیا ہیں کہ عشق و عاشقی غزل کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ غزل میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات، مثلا درد و غم، سوز و گداز، ہجر و وصال، محبوب کا سراپا، اس کے ظلم و ستم اور ناز و ادا وغیرہ کا بیان ہوتا ہے۔ تاہم غزل میں اتنی وسعت، رنگا رنگی اور تنوع ہے جتنی خود زندگی یا کائنات میں۔ اس ہمہ گیری کے سبب غزل میں مذہبی، سیاسی، معاشرتی، تہذیبی، اخلاقی، فلسفیانہ اور حکیمانہ موضوعات و مسائل پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اب غزل کی مقبولیت کا راز کیا ہے؟ تو غزل کی مقبولیت کا راز یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، جبکہ دیگر تمام اصناف شعر میں تسلسل خیال پایا جاتا ہے۔ یہی غزل کی انفرادیت ہے کہ اس کا شعر جدا مفہوم رکھتا ہے۔ غزل کی زبان دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں سادہ، سلیس اور شائستہ ہوتی ہے۔ تشبیہ، استعارہ اور ثنائے بدائع کا مناسب استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ غزل کی تعریف تھی۔ آج ہمارا موضوع بھی غزل ہی ہے۔ شکیب جلالی کی غزل ہم آج پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں شکیب جلالی کا سب سے پہلے تعارف کہ انہوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ تم نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، تم نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتے تو دیکھ۔ تو شکیب جلالی ولادت 1934، وفات 1966۔ 1934 کو پیدا ہوئے اور 1966 کو وفات پائی۔ سید حسن رضوی شکیب جلالی قصبہ جلالی ضلع علی گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بدایوں میں حاصل کی۔ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے انڈیا کا بدایوں، بہت بڑے بڑے شعراء کا تعلق ہے۔ شکیل بدایونی، فانی بدایونی وہیں سے تعلق رکھتے ہیں۔ شکیب جلالی کی معاشی حالت شروع ہی سے خراب تھی۔ معاشی حالت، مالی حالت۔ والد کی بیماری کے باعث سارے گھر کی ذمہ داری ان پر آن پڑی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان چلے آئے اور لاہور سے BA کیا۔ ابتدا میں رسائل کے دفاتر میں ملازمت کی، پھر محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ ان کی تمام زندگی کرب و ملال، دکھوں اور مصیبتوں اور تلخیوں میں گزری، پریشانیوں میں گزری۔ وہ اکثر بیمار رہا کرتے تھے اور آخر میں کئی ذہنی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ صرف 32 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شکیب جلالی کا مجموعہ کلام روشنی اے روشنی بہت جلد مقبول ہوا، مشہور ہوا اور اس کے اکثر اشعار زبان زد عام ہو گئے، یعنی کہ عام لوگوں کی زبان پر چڑھنے لگے۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز اس وقت کیا
جب اردو غزل نئے امکانات اور نئے تجربات سے گزر رہی تھی. اردو غزل جو ہے اس پہ نئے نئے موضوعات شامل کیے جا رہے تھے، تو تب انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا. ذہنی و فکری رویوں میں تبدیلی آ رہی تھی، سوچ بچار میں تبدیلی آ رہی تھی. اس دور میں ایسے شعراء قابل قدر جانے جاتے تھے جن کے ہاں عصری شعور کے ساتھ ساتھ زمانے کے شعور کے زمانے کی فکر کے ساتھ ساتھ تجربات اور مشاہدات بھی جدت نظر آئے. جدید رجحانات کے باعث شکیب جلالی بہت جلد ممتاز ہو گئے، چونکہ ان کا جھکاؤ جدیدیت کی طرف تھا، نئے پن کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، تو اس لیے وہ بہت جلد مشہور ہو گئے. وہ آسان زبان کے شاعر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان آسان الفاظ میں بھی معنوی تیداری موجود ہے، ان آسان الفاظ میں بھی بڑی گہرائی موجود ہے. شکیب جلالی نے چند ایک نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن ان کی اصل مہارت غزل کے میدان میں ہے. مجموعہ کلام روشنی اے روشنی. شکیب جلالی کی غزل پڑھتے ہیں. آ کے پتھر تو میرے سین میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے. مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے. تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کے خطوط. یہاں پہ اجالے کے خطوط ہے، اجالے کی طرح نہیں ہے. تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کے خطوط، یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے. دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے. اور وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، کس گھڑی سر پہ یہ لٹکی ہوئی تلوار گرے. دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کے یہ دستار گرے. یہ اب اس کی تشریح کرتے ہیں، مطلع دیکھتے ہیں. مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں. آ کے پتھر تو میرے سین میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے. غزل کے مطلع میں شکیب جلالی اپنی محرومی اور بدنصیبی کے حوالے سے تصویریں پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے گھر کے سین میں پھلدار درخت کی وجہ سے باہر سے پتھر آ کے گرتے ہیں، اور اس کے پھل دیوار کے اس طرف گرتے ہیں. حالانکہ عام طور پر ہوتا اس طرح ہے کہ جس گھر میں درخت ہوتا ہے تو پھل کو پتھر مارنے سے پھل بھی اس گھر کے سین میں ہی گرتے ہیں، اور اسی گھر والے پھل سے لطف اندوز اور مستفید ہوتے ہیں. لیکن شاعر کہتے ہیں کہ میری بدقسمتی دیکھیے کہ میں نے جو درخت لگایا پھر اس کو سینچتا رہا، اس کی نگہداشت کرتا رہا، اس کی پرورش کرتا رہا، اس کو بارآور بنانے کے لیے محنت کرتا رہا، تکلیفیں اٹھاتا رہا. لیکن جب اس درخت پر پھل لگا تو اس کا پھل دوسرے لے گئے اور میں محروم رہا. اس شعر میں معنوی تیداری بھی موجود ہے. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. کون سا دکھ تھا جو ہم نے نہیں جھیلا. اپنی جنم بھومی کو الوداع کہہ کر ہجرت کرنی پڑی. بے سر و سامانی کی حالت میں اس ملک کے دشمنوں سے لڑتے بڑھتے یہاں آن پہنچے. یہاں پہنچ کر آزمائشوں کا ایک اور دور شروع ہوا. ہم پر غیر محب وطن ہونے اور غداروں کے الزامات لگائے گئے، ہمارا جینا حرام کر دیا گیا. لیکن یہ ساری صعوبتیں، مصیبتیں ہم نے خندہ پیشانی سے گزاری، کسی سے کوئی گلہ نہیں کیا. لیکن جب ملک مستحکم ہوا اور اس ملک میں عزت و احترام پانے اور باوقار زندگی گزارنے کا موقع آیا تو ہم اس سے محروم رہ گئے، اور وہ عزت اور باوقار زندگی ان لوگوں کے حصے میں آ گئی جنہوں نے کوئی قربانی نہیں دی. تو شکیب جلالی نے کہا تھا کہ آدمی ٹوٹتا ہے کیسے تمہیں کیا معلوم، آدمی ٹوٹتا ہے کیسے تمہیں کیا معلوم، تم نے دیکھا بھی نہیں درد کا ہجر کوئی. تو کہتا ہے کہ درد کا ہجر، درد کی جدائی، درد کی تکلیفیں ہم نے سہیں اور منزل کسے اور مل گئی. تو اس شعر میں آپ دیکھیں تو فنی محاسن، مشکل تو کوئی لفظ نہیں ہے. پیڑ کہتے ہیں درخت کو،
اس شعر میں فنی محاسن کے اعتبار سے صنعت سیاقت الاداد پائی جاتی ہے، اور صنعت سیاقت الاداد میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، ایسی صنعت جس میں اعداد و شمار کا ذکر ہو، خواہ وہ ترتیب سے ہو یا بے ترتیب۔ دیکھتے ہیں، مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے۔ تو سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ سایہ دیوار جو ہے، دیوار کے سائے کو، دیوار کے عکس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد فنی محاسن کی طرف آتے ہیں۔ تو فنی محاسن میں اس میں تشبیہ پائی جاتی ہے، اور دیوار جو ہے وہ صنعت تکرار ہے۔ دیوار کا لفظ 2 دفعہ ہے تو وہ صنعت تکرار ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر اپنی غیرت اور خودداری کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ چاہے میری حالت کیسی کیوں نہ ہو، میرا سر کسی کے آستانے پر نہیں جھکے گا، ہر حال میں میرا سر اونچا رہے گا، کبھی گرے گا نہیں، اور گروں گا بھی تو اپنے ہی قدموں میں گروں گا، جس طرح کی دیوار گرتی ہے تو اپنے سائے پر ہی گرتی ہے، کہیں اور نہیں گرتی۔ اس طرح میں بھی اپنی خودی کو برقرار رکھوں گا، کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں، کیونکہ جھکنا انسان کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے، اس کی غیرت کو ختم کر دیتا ہے۔ عبادت کے علاوہ اس کی کوئی بھی صورت ہو تباہ کن ہوتی ہے۔ باہمت اور غیرت مند لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اس لیے دنیا داری کا معاملہ ہو یا محبت کی آزمائش، میں ہر حال میں اپنی انا، عزت نفس اور خودداری کا بحرم قائم رکھوں گا۔ شکیل بدیونی نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ خودداریوں نے سر نہ جھکانے دیا شکیل، خودداریوں نے سر نہ جھکانے دیا شکیل، ہر چند اس کے نقش قدم دیکھتے رہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو معمولی فوائد کی خاطر اپنی خودداری سے دستبردار ہو جاتے ہیں، جو اپنی انا کی قیمت لگاتے ہیں۔ میں ایک اصول پرست آدمی ہوں اور اپنے اصولوں کا ہمیشہ بھرم رکھوں گا۔ تو اس شعر میں اس نے اپنی جو تصویر پیش کی ہے وہ ایک خودداری کی اور غیرت کی، عزت نفس کو پامال نہ ہونے کی تصویر پیش کی ہے۔ تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کے خطوط، یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے۔ تیرگی اور اجالا جو ہے وہ صنعت تضاد ہے۔ فنی محاسن کے حوالے سے ہم اس شعر کو دیکھیں تو تیرگی کا مطلب ہے اندھیرا، اجالے کا مطلب ہے روشنی، اور تیرگی، اجالا، ستارے یہ صنعت میرات النظیر بھی ہے، کیونکہ یہ ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اب اس کی تھی۔ ستاروں کا کام ہے روشنی پھیلانا، اندھیروں میں اضافہ کرنا نہیں ہے۔ ستارے کی یہ صفت ہے کہ وہ روشنی پھیلائے گا، لیکن میرے گھر میں ٹوٹ کے گرنے والے ستارے تو میرے گھر کے اندھیروں میں اضافہ کر گئے، وہ کہتے ہیں۔ شکیب کے اس شعر میں معنوی تیداری موجود ہے، بڑی گہرائی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی لیڈران ستاروں کی مانند ہوتے ہیں، جو قوم کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے ہیں، جو قوم کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے، ظلمتوں سے نکال کر روشنی میں لے کے آتے ہیں۔ دوسری قوموں کے انقلابی اور روشن خیال رہنماؤں کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ ہمیں بھی اس طرح رہنما عطا ہو جو عوام کی خدمت کریں، جمہوریت کو فروغ دیں، سستا اور فوری انصاف فراہم کریں، جو عوام کی صحت اور تعلیم کی سہولیات فراہم کریں، روشنی کے سفیر بن کر قوم کو جہالت کے اندھیروں سے نکال دیں، قوم کی زندگیوں کو منور کر دیں۔ ان دعاؤں کے طفیل جو لوگ ایوان اقتدار میں پہنچ گئے، وہ ابتدا میں وعدے اور اعلانات بھی اسی طرح کر رہے تھے، اور ہم نے ان وعدوں اور اعلانات پر اعتماد بھی کر لیا، لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی، کیونکہ تاریکیوں کے سوداگر روشنیاں کس طرح بانٹ سکتے تھے؟ خود بھٹکنے والے دوسروں کو کیا منزل پر پہنچائیں گے؟ خود کرپشن کرنے والے، کمیشن کھانے والے، میرٹ کی دھجیاں اڑانے والے، عزیز و اقارب کو نوازنے والے زندگی کی شب تاریکیوں کو کیسے سحر کر سکیں؟ وہ رہنما
نہیں راہزن بن کر ہمارے سامنے آ گئے، انہوں نے ہمیں مزید اندھیروں میں دھکیل دیا، ملک اور قوم کو شدید بحران سے دوچار کر دیا، لہٰذا ان رہنماؤں کا ملنا بس ثابت ہوا، فضول ثابت ہوا، فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوا۔ ایسے رہنماؤں پر بھروسہ کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان مانوی تیداری کو دیکھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ ان لیڈروں نے ہمیں فائدے کے بجائے صرف نقصان ہی پہنچایا ہے۔ اور اگر محبوب کی بات ہو تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی سے میری زندگی میں روشنی آنی تھی، لیکن تم جب میری زندگی میں آ گئے تو سوائے اندھیروں کے، سوائے ظلمتوں کے، تاریکیوں کے، میری زندگی میں کچھ بھی نہ رہا۔ وہ محبوب کو وہ ستارے سے تشبیہ دیتا ہے کہ تمہارا میرے دل میں، میری زندگی میں آنا بھی بیکار ثابت ہوا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ تمہارے ہجر کا بے درد موسم، تمہارے ہجر کا بے درد موسم میرے آنگن میں دکھ پھیلا رہا ہے، تمہارے ہجر کا بے درد موسم میرے آنگن میں دکھ پھیلا رہا ہے۔ دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے۔ تو ہمسائے کہتے ہیں پڑوسی کو، در و بام دروازہ، چھت، لرز جانا ڈر جانا، ڈر جانا خوف کھانا۔ فنی محاسن کے حوالے سے دیکھیں تو در و بام جو ہے وہ مرکب عطفی ہے، اور دیوار، در و بام یہ صنعت میرات النظیر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شاعر اس میں کیا کہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں کسی کو تحفظ حاصل نہیں، کیا امیر کیا غریب، سب کی جانیں سولی پر لٹکی رہتی ہیں، جہاں دہشت گردی اتنی عام ہے کہ وزراء، ممبران قومی صوبائی اسمبلیوں سے سیاستدانوں کی جانیں محفوظ نہ ہوں، جہاں آئے دن دھماکوں میں انسانوں کے چیتھڑے اڑتے ہوں، جہاں لاشوں کو کندھا دے کر کے لوگ تھک جاتے ہوں، جہاں ٹارگٹ کلنگ روز کا معمول ہو، جہاں راتوں رات حکومتیں تبدیل ہوتی ہوں، وہاں ایک آدمی کو کیا تحفظ اور اطمینان حاصل ہوگا؟ اس شعر میں بھی بڑی مانوی تہذاری ہے۔ جنگ و فساد سے بھرپور زندگی میں بے یقینی، خوف اور پریشانی تو ہوگی۔ ظلم و ستم کے ایسے معاشرے میں پھر کسی کی جان و مال اور عزت و ناموس محفوظ نہیں رہتی۔ گھر کے بچے بچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک پورے معاشرے میں امن، اخوت، ہمدردی اور انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، رواداری، برداشت اور تحمل نہیں ہوگا۔ کسی ایک شخص یا ایک گھر کے تحفظ کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ مکان اور مکین دونوں کو برابر کے خطرات لاحق ہوں گے۔ تخریب اور ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری رہے گا، پھر گھر کی دیکھ بھال ناممکن ہو جائے گی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب بھی میرے ارد گرد بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو میں بھی ڈر جاتا ہوں کہ میں بھی تو ایسے ہی گھر کا رہنے والا ہوں جس طرح کہ میرا پڑوسی رہتا تھا۔ اگر آج اس پہ مصیبت آئی ہے تو میں ڈر جاتا ہوں کہ کل مجھ پہ بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ جو دوسروں کا حال ہے کل میرا بھی یہی حال ہوگا۔ مجھ پر بھی ہر وقت ایک خوف اور بے یقینی کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ پتہ نہیں کس وقت کون سا حادثہ رونما ہوگا جس کی لپیٹ میں میرا گھر بھی آئے گا۔ جون ایلیا نے کہا تھا کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور شاعر نے کہا ہے کہ آنکھوں میں اترا ہے بام و در کا سناٹا، میرے دل پہ چھایا ہے میرے گھر کا سناٹا۔ تو چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، کس گھڑی سر پہ یہ لٹکی ہوئی تلوار گرے۔ گھڑی کہتے ہیں لمحے کو، لمحہ۔ وقت کی ڈور سے مراد ہے زندگی کی ڈور، زندگی کا ختم ہونا۔ فنی محاسن کے اعتبار سے دیکھیں ہم تو اب بھی وقت کی ڈور خدا جانے کہاں ٹوٹے، تو اس میں فنی محاسن کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔
جاتے ہیں تشریح کی طرف، تو شکیب جلالی کی زندگی جو ہے اور شاعری دونوں پر ایک بے یقینی کی فضا چھائی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مانوی دیداری کے ساتھ ساتھ ایک بے یقینی بھی ان کی شاعری میں نظر آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ اکثر بیمار رہا کرتے تھے اور بیماریوں کی وجہ سے کئی ذہنی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے تھے. اس طرح ان کی شاعری بھی نا امیدی اور بے یقینی کا شکار ہو گئی. اس شعر میں بھی یہی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ ہر وقت میرے سر پر خطرے کی تلوار لٹکتی رہتی ہے. خدا جانے کب میرا وقت پورا ہو اور خطرے کی یہ تلوار میرے سر پر گر پڑے اور میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے. موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آج کسی اور کی باری ہے تو کل ہماری باری بھی آئے گی. مشاعر نے کہا بھی تھا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تم کل ہماری باری ہے. اس لیے موت سے گھبرانا نہیں چاہیے. موت کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو پریشان نہ کیا جائے. ہماری پریشانی سے کچھ نہیں ہوگا. موت معین وقت پر آ کر رہے گی. لیکن شاعر کو ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے، وہ اسی بارے میں سوچ رہا ہے. انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. نیک اعمال اور اچھے کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے. لیکن موت ہے یقینی، اس بات کو جان دینا چاہیے. ایک نہ ایک دن وہ ضرور آ کر رہے گی. شاعر نے کہا تھا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بھی بشر نہیں، سماں 100 برس کا پل کی خبر نہیں. آخری شعر دیکھتے ہیں جو اس غزل کا مقطع ہے. دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کے یہ دستار گرے. دستار کہتے ہیں پگڑی کو، اور اس میں فنی محسن کے اعتبار سے پگڑی اور سر جو ہے وہ سمت میرات النظیر ہے. تو آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں. غزل کے مقطع میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے شکیب اپنی اوقات پہ چاند لو، غرور تکبر میں آ کر بلندی کی طرف مت دیکھو. غرور کا انجام اچھا نہیں ہوتا. جو بھی غرور کرتا ہے اور اکڑ کر چلتا ہے تو اس کا یہ غرور اور اکڑ پن ایک نہ ایک دن خاک میں مل جاتا ہے. اگر بلندی کی طرف دیکھو گے تو جو عزت اس دنیا میں تمہیں ملی ہے وہ خاک میں مل جائے گی. غلام فرید نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہووے. تے نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، چار دیہاڑے دی یہ جندڑی پھر مٹی دی ٹیری. تو کہتا ہے کہ جو لوگ بھی غرور تکبر میں آ کے زیادہ بلندی کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی دستار گر جاتی ہے، ان کی عزت خاک پہ مل جاتی ہے، کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے. شاعر نے کہا تھا کہ بہار زندگی لیے نہ چل سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے اسے ہزاروں نقش مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. لہٰذا اپنی اوقات میں رہ اور اپنی رہ کر اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. غرور تکبر سے اجتناب کرو اور عاجزی و انکساری کی زندگی گزارو. یہ زندگی خود بھی عارضی ہے اور ناپائیدار ہے، اور اس سے تعلق رکھنے والی ساری چیزیں بھی چند روز میں ختم ہو جائیں گی. شاعر نے کہا کہ تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے. تو تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے، مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں ہوتے. مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں ہوتے. تو عزیز طلبہ یہ شکیب جلالی کی غزل تھی، آپ نے آج پڑھی. اگر آپ کو کوئی بات مشکل لگی ہو یا سمجھنا ہی ہو تو کمنٹ میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے اس سوال کا جواب دیں. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے پہلے اور آخری شعر کی تشریح لکھ کے لانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.